اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے ہدایت کی توفیق سلب کر لیتا ہے تو اعلان جنگ ہوتا ہے۔ تو پھر وہ ٹکرے بھی مار رہا ہو تو اس کی رسم کی نماز ہوتی ہے، اس کا ماتھا جھک رہا ہوتا ہے، دل نہیں جھک رہا ہوتا، چونکہ ہدایت سلب کر لی گئی۔ جب اندر سے روح ہی نکال لی جائے تو باقی بچتا کیا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں جن کاموں سے روکا ہے، جن کاموں سے منع کیا ہے، ان کاموں کے کرنے میں ہمیں کبھی بھی بھلائی اور خیر نہیں مل سکتی۔ یہ ہم جب اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، اگر اللہ پر ہمارا یقین اور یقیناً اس پر ہمارا ایمان ہے، تو پھر وہ امر جو اللہ کی طرف سے جن سے روک دیا گیا تو ہم کبھی بھی ان کے قریب تک نہ جائیں، اور جن کاموں کے کرنے کا اسے حکم دیا گیا اس کی حکمتیں نہ بھی ہمیں معلوم ہوں۔ آج جدید سائنس تحقیقات کرتی ہے تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ وضو کے کیا فوائد ہیں۔ آج ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ جناب آپ امامہ باندھیں گے تو سن سٹروک سے بچ جائیں گے۔ آج دنیا تحقیق اور جستجو کر کے نماز اور دوران خون اور جو ہے وہ نماز کی برکتیں اور کتنی بیماریوں سے نماز کے ذریعے سے بچنے کی کہانیاں سناتے ہیں۔ اچھی بات ہے، نماز سے صحت پہ اثر پڑتا ہے، یہ اچھی بات ہے کہ وضو سے بہت ساری بیماریوں سے نجات ملتی ہے، یہ اچھی بات ہے کہ سر پہ امامہ باندھ لیں تو سن سٹروک سے بچ جاتے ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں تو کینسر جیسے امراض سے آپ کا بچاؤ ہوتا ہے، یہ اچھی بات ہے کہ فلاں عمل کرتے ہیں تو فلاں ہوتا ہے۔ لیکن صاحب، ہم سن سٹروک سے بچنے کے لیے امامہ نہیں باندھتے، ہم محمد عربی کی ادا کے لیے باندھتے ہیں۔ دوران خون کے لیے نماز نہیں پڑھتے، ہم رب کے حضور سجدہ ریزی کے لیے اس کے حضور اپنی نیاز مندیوں کا سر جھکاتے ہیں۔ تو حکمتیں بھی ہیں، وہ برکتیں ذیل میں آتی ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حکمتیں معلوم نہ بھی ہوں تو ہم عمل کرتے ہیں۔ یہی تو ہے کہ یؤمنون بالغیب۔ بندہ سمجھتا ہے میں سودی کاروبار کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میرا کاروبار تو چل رہا ہے، میں سودی کاروبار کر رہا ہوں، لوگ تو میری عزت کر رہے ہیں، مسجد کی کمیٹی کا میں صدر بھی ہوں، میں معززین شہر میں شامل بھی ہوں، لوگ مجھے جلسوں میں مہمان خصوصی بھی بلاتے ہیں، میں ایم پی اے بھی منتخب ہو گیا ہوں، مجھے وزارت کا قلمدان بھی سونپ دیا گیا ہے۔ وہ میاں اللہ کی نظر میں ان چیزوں کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہوتی کیا ہیں؟ وہ یہ نہیں چھینتا، وہ ہدایت چھینتا ہے، وہ روٹی نہیں چھینتا، وہ تو نمرود کو بھی روٹی دیتا تھا۔ اس نے کبھی سورج کو منع نہیں کیا کہ اس کے گھر میں روشنی نہ کر، یہ حامان کا گھر ہے، یہ قارون کا گھر ہے، یہ میرے دشمنوں کا گھر ہے، اس کے گھر میں روشنی نہیں ہونی چاہیے۔ چاند کو کہتا ہے اپنی کرنیں بکھیر، سورج کو کہتا ہے اپنی روشنی بکھیر۔ جس طرح باجزید کے گھر میں روشنی ہوتی ہے، اس مکار کے گھر میں بھی ایسی روشنی ہوتی ہے، فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ لاکھوں لوگ حضور کی چوکھٹ پہ، لیکن ہر بندہ یہ محسوس کرتا ہے اس طرح ساری رحمتیں میرے پہ اتر رہی ہیں، میرے پہ برس رہی ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا اور قلم توڑ دیا، اس نے کہا کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اتنے بڑے ہجوم میں، ذرا شعر کا حسن دیکھیے، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اتنے بڑے ہجوم میں وہ دیر تک سنتے رہے بس میری ہی داستان۔ ہر بندے کو یہی محسوس ہوتا ہے، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اتنے بڑے ہجوم میں وہ دیر تک سنتے رہے میری ہی داستان۔ تو ہر بندے کو یہی لگتا ہے کہ میری ہی وہ سن رہے ہیں۔ اور زہری صاحب کا انداز بڑا سادہ ہے، پنجابی لہجہ ہے کہ آقا دے دوارے تے غلامہ دیاں ٹولیاں، ایک پیا سن دائے لکھاں دیاں بولی۔ ایک پیا سن دائے، کوئی اردو میں بول رہا ہے، کوئی پشتو میں بول رہا ہے، کوئی پنجابی میں بول رہا ہے، کوئی عربی میں بول رہا ہے۔ اور اقبال کہتا ہے شش جہت روشن ز تاب روئے تو، ترکو تاجی کو عرب ہندوئے تو۔ حضور یہ ترک بھی آپ کے غلام، یہ تاجک بھی آپ کے غلام، یہ عرب بھی آپ کے غلام، یہ سارے نوکر آپ کے۔ گرد تو گردد حریم کائنات، از تو خواہم یک نگاہ التفات۔ مجھے اپنے والد گرامی یاد آ گئے، وہ روزانہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، اور پڑھتے ہوئے ان کی جو کیفیت ہوتی تھی ہمیں ترس آتا تھا ان کے اوپر۔ ہم بالکل جب چھوٹے تو ہم خود رونے لگ جاتے تھے ان کو دیکھ کے۔ تو وہ روزانہ پڑھتے تھے، ز مہجوری برآمد جان عالم، ز مہجوری برآمد جان عالم، تراہم یا رسول اللہ تراہم،
اے محبوب دو عالم، تمام جہان کی جان آپ کے فراق میں نکل رہی ہے۔ تراہم یا رسول اللہ تراہم، تراہم یا نبی اللہ تراہم، حضور رحم کیجئے۔ نہ آخر رحمت للعالمین، ز محروماں چرا فارغ نشینی۔ حضور آپ رحمت للعالمین نہیں ہیں، تو جب ہیں تو حضور ہمارے پہ کرم کیجئے۔ بروں آور سرز برد یمانی، کہ روئے تست صبح زندگانی۔ حضور وہ یمنی چادر جو آپ اوڑے ہوئے ہیں ذرا اس کو ہٹائیے نا رخ سے۔ آپ کا مبارک چہرہ زندگی کی صبح ہے۔ ادیم طائف نالین پاکن، شراکز رشتہ جاں ہا ماکن۔ حضور طائف کے چمڑے کی بنے ہوئے مبارک نالین آپ زیب تن کیجئے۔ شراکز رشتہ جاں ہائے ماکن، اور اس مبارک نالین کے اندر تسمے میرے چمڑے کے نہیں میری جان کے ڈالیے۔ چے باشد گر کنی سوئم نگاہے، پیا پہ گر نہ باشد گاہے گاہے، نگاہے یا رسول اللہ نگاہے۔ صد ہزاراں جبریل اندر بشر، بحر حق سوئے غریباں یک نظر۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا۔ اننی فی بحر غم مغرقن، خذ یدی ساحل لنا اشکا لنا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ اکبر، یہ معمول تھا ان کا، یہ وظیفہ کہہ لیجئے۔ تو اقبال بھی کہتے ہیں گرد تو گردد حریم کائنات، از تو خواہم یک نگاہ التفات۔ حضور ایک نظر کر دیجئے، ایک نگاہ کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ ہمیں حضور کی نگاہیں نصیب فرمائے، اللہ اجڑے باطن سوار دے اور من میں چراغاں کر دے۔ حضور کی محبت کے بغیر زندگی زندگی ہی نہیں ہے، زندگی کے پلے ہی کچھ نہیں اگر حضور کا پیار نہیں ہے، حضور کا ادب نہیں ہے۔ تو سارا دین ان کی محبت کا نام ہے۔ لا دین لمن لا محبت لہ، اس شخص کا دین ہی نہیں ہے جس کے پاس حضور کی محبت کا جوہر نہیں۔